السلام علیکم ویورز، سلسلہ سبق آموز باتیں ہیر کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت، سچا اور سبق آموز واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ویورز، اگر تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ نوٹیفیکیشن بیل پہ ضرور بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ ویورز، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اس نے اپنے شہر کے تمام رئیس، امراء اور وزراء کو بلوایا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون انسان اس سے زیادہ امیر و کبیر اور بادشاہت کے قابل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شہر کے ہر امیر ترین انسان کو اس دعوت کا حصہ بنایا۔ بہت سارے لوگ، شہزادے، شہزادیاں، وزیر، امراء اس محفل میں آئے۔ جس دن یہ دعوت منعقد کی گئی تھی، بادشاہ اس دن اس دعوت میں خود ہی جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ملازمین کھانے کی ڈشیں بھر بھر کے ادھر سے ادھر لے کے جا رہے تھے۔ بادشاہ اپنے ملازمین کو دیکھتا جا رہا تھا۔ نت نئے کھانوں کا بندوبست کیا گیا تھا لوگوں کے لیے۔ اچانک ایک ملازم کسی شخص سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے ایک کھانے اور چاول کی بھری ہوئی تھالی زمین پر گر گئی۔ ملازم خالی تھالی لے کے چلا گیا۔ بادشاہ یہ سارا ماجرا دور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے حلیے احوال سے وہ کوئی فقیر یا کوئی گداگر معلوم ہوتا تھا، اور بادشاہ اس کے نزدیک گیا تو بادشاہ کو اس کے جسم سے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی اتنی بڑی محفل میں ایک ایسا شخص جو کہ صدیوں سے ایسا لگتا تھا کہ نہایا بھی نہیں ہے، اس کے بالوں میں مٹی اٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ شخص آخر اس کی محفل میں کیسے کیوں کر آن پہنچا ہے۔ بادشاہ ابھی اسی سوچ کا شکار تھا کہ اچانک وہ شخص جس جگہ چاول گرے تھے زمین پر وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے چاولوں کو بری طریقے سے کھانے لگا جلدی جلدی۔ تو بادشاہ کو بڑا عجیب لگا۔ بادشاہ اس کے قریب گیا کہ وہ اسے ڈانٹتا یا اس کو ذلیل و رسوا کر کے اپنی محفل سے نکالتا کہ بادشاہ نے کچھ سرگوشی سنی۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ میں سنوں تو صحیح یہ شخص کیا بات کر رہا ہے۔ بادشاہ اس کے قریب ہوا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کے اچانک گھبرا گیا اور ایک دم اچانک اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ چاول اس کے ہاتھ میں ہی تھے۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ شخص بادشاہ کی طرف دیکھ کے اس نے آسمان کی طرف منہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے میرے رب، اے میرے بادشاہ، تیرے ساتھ میرے تعلقات آج کل کچھ خراب چل رہے ہیں، ورنہ کھانا تو بھی مجھے برتن میں ہی دیتا ہے، جبکہ میرے بادشاہ تو اتنا کریم ہے کہ اگر مجھ سے ناراض بھی ہو تو کبھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے یہ الفاظ سننا تھا کہ بادشاہ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کا یہ جملہ بادشاہ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ فقیر کے ان جملوں کا اثر بادشاہ پر اس قدر ہوا کہ اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ واپس اپنے محل میں آیا۔ آ کے اس نے اپنی تمام دعوت کو اختتام پذیر کیا۔ اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ جتنا کھانا اور دولت اس محفل میں خرچ کی گئی ہے اور جو بچ گئی ہے وہ ساری کی ساری غریبوں کی بستی میں جا کر اسی وقت تقسیم کر دی جائے، اور تمام وزراء، امراء اور رئیسوں سے اس نے رخصت طلب کی۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے محل میں گیا اور وہاں جا کے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہا۔ کافی دیر سجدے میں رہنے کے بعد بادشاہ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ ایک مجذوب، ایک خبط الحواس شخص، ایک فقیر نما شخص جسے بادشاہ نے اپنی محفل میں پایا، اور اس کے چند جملوں کا بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اصل بادشاہت کا صرف حق اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ وہ بادشاہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پلاتا ہے، جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہوتا انہیں کپڑے پہناتا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی انہیں روٹی کا بندوبست کرواتا ہے، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، وہ سب کے لیے ایک ہی نظام سلطنت کے تحت بادشاہت کا حقدار ہے، اور وہ رب سچا خدا ہے، وہی حقیقی بادشاہت کا مالک ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میرا یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ اپنے کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس اچھی سی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کروں گی کہ درود و سلام اور کثرت استغفار انسان کو اولیاء ولی اللہ کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تو ان کا ضرور اہتمام کیجیے، اور مجھے میری آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔